السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیں، اگر ایک ہی مکان ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کا ایک ہی مکان ہے اور اس میں اس کے بیٹی اور بیٹے رہ رہے ہیں، یا بیٹیاں نہیں رہ رہے، بیٹے رہ رہے ہیں، تو اس میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ اب مکان اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، یہ تو ہے ہی چھوٹا سا، اگر ہم تقسیم کریں گے تو ہم روڈ پہ آ جائیں گے، سب کے حصے دیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ یہ بعض اوقات سوال ہوتے ہیں۔ تو چاہے آپ کو روڈ پہ ہی آنا کیوں نہ پڑے، یہ وراثت کا مسئلہ بڑا سخت ہے، آپ کو تقسیم تو کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے مرنے والا رہ رہا تھا، وہ اس نے آپ کو رکھا، اس کا احسان تھا، اور اب وہ فوت ہو چکا، اب سب کے حصے بن گئے ہیں، تو کوئی اس میں یہ نہیں کہہ کے رہ سکتا کہ میں اب کہاں پہ جاؤں گا۔ جیسے کوئی شخص کسی پہ کرائے سے مکان کسی کے دوست کے ہاں رہ رہا ہوتا ہے، تو وہ دوست جب کہے جی آپ اس کو چھوڑ دو، یا وہ دوست فوت ہو جاتا ہے، اس کے وارثوں کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا جو مکان آپ نے لیا کرائے پہ چھوڑ دو، تو کوئی انسان نہیں کہتا کہ ہم کرائے پہ اگر جو آپ کا مکان لیا وہ چھوڑ دیں گے تو ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے، ہم کہاں پہ جائیں، ہم نے نہیں آپ کا یہ چھوڑنا، تو وہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ بھی ویسے ہی شکل ہے، کیونکہ یہ ایک کا اب نہیں رہا، اب سب کا، اب وہ ان کی مرضی، وہ آپ کو رہنے دیں یا نہ دیں۔ ہاں، تو یہ مسئلہ اس میں، تو اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو اس کا فوراً کچھ حل ہونا چاہیے۔ بہت سارے اس کے حل ہیں۔ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس میں رہتے ہیں نا بیٹے وغیرہ، وہ اپنی بہنوں کو ان کا حصہ جو بنتا ہے ان کی رضامندی سے دے دیں، کیونکہ بیٹیاں بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کہ ہم نے مکان لینا ہے، تو اس لیے وہ ان کی رضامندی سے ان کو کرایہ دے دیں، یا پھر اگر جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو یا پھر حصہ نہیں دے سکتے تو کرایہ دیں، کرایہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر اس کو ایک ہی حل ہوتا ہے، اس کو بیچا جائے اور سب کے حصے سب کو دیے جائیں، یہ اس کا حل ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم کہاں پہ جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اور یہی اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ سب وارثوں کو جب اللہ نے حصے رکھے مقرر کر دی ہیں، تو کوئی ایک اپنی من مرضی سے وہاں پہ نہیں رہ سکتا، سب کی مرضی چلے گی اس مکان میں، تو اس لیے اس کا حل اکثر لڑائی جھگڑے اس میں بنتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے والا یہ کام نہیں ہے، ظاہری بات ہے جو سب کے حصے ہیں، یا ویسے کوئی اگر رضامندی سے آپ کو رہنے دے، نہ ڈیمانڈ کرے چلیں آپ رہتے رہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو رضامندی کا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شکل نہیں ہے رضامندی کی، سب اپنے حصے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پھر بھی بندہ قبضہ کر کے رہ رہا ہے، نہ ان کو حصے دے رہا ہے، نہ کرایہ دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں دے رہا، بس اپنا جو دبنگ طریقے سے وہ رہ رہا ہے بس، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو انسان کو سچائی کا سامنا کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس سچائی کی حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جب یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس طرح بھی جو بھی شکل ہو، وہ ایمال آزمائش ہے، تو اس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس آزمائش پہ پورے اترے۔ جب اللہ نے کسی کا حصہ رکھا ہے تو ہم کیوں رکاوٹیں بنیں اس کو حصہ دینے کے لیے، کیوں اس کے لیے 5 7 10 سال اس کو تقسیم نہ ہونے دیں؟ تو یہ اپنی آخرت خراب کرنے والی بات ہے۔ جو بھی اسے اللہ نے رکھے ہیں ان تک دیے جائیں، اور بہت سارے اس کے حل ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس میں نکال لی جائے رضامندی کے قاعدے کے تحت۔ السلام علیکم۔